بسم الله جی استاد الرحمن صاحب کلیئر ہے۔ الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح خود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور گزشتہ دنوں سے جو موضوع ہے وہ عرف کے متعلق چل رہا ہے اور اس میں کچھ باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اور کچھ باتیں آگے آج ہم دیکھیں گے۔ اچھا، کل ہم نے علامہ حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت دیکھی تھی۔ فرمایا تھا کہ نقل السید الحموی عن العلامہ المقدسی انه قال توقفت عن الفتوى بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فان من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام۔ اس کے بعد محقق ابن حمام صاحب فتح القدیر کا ایک قول فتح القدیر کے حوالے سے بیان کیا اور فرمایا وقال فی فتح القدیر، اور فتح القدیر میں کتاب الصوم کے اندر باب ہے ما یوجب القضاء والکفارہ، یا ما یوجب القضاء والکفارہ، وہ چیز جو قضاء اور کفارے کو لازم کرتی ہے، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اس میں محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحب ہدایہ کا جو یہ قول ہے کہ ولو اکل لحما بین اسنانہ فإن كان قلیلا، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وہ گوشت کے ٹکڑے اور ریشے کھائے جو اس کی دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے، فَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ قلیل ہو، تو لم یفطر، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا یفطر، اور اگر جو ہے وہ گوشت زیادہ ہے، کثیر ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وقال زفر، امام زفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یفطر فی الوجہین، کہ دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے گوشت دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا قلیل ہو یا کثیر ہو، بہر صورت روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس نے سحری میں کوئی چیز کھائی تھی، ایسی چیز جس میں گوشت تھا، گوشت کا سالن وغیرہ اس نے کھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سحری کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد جو دانتوں میں پھنسے ہوئے ریشے تھے وہ اس نے کھا لیے۔ تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اگر قلیل ہے تو مفطر نہیں ہوگا، اور اگر کثیر ہے تو مفطر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وقال زفر یفطر فی الوجہین، اور امام زفر فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مفطر ہو جائے گا۔ انتہا ما نصہ، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ گفتگو ختم ہوئی جس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ محقق ابن حمام فرماتے ہیں
یہ تو صاحب ہدایہ کا قول تھا۔ محقق ابن امام فرماتے وہ تحقیق ان المفتی فی الوقائع لا بد له من ضرب اجتہاد و معرفت باحوال الناس۔ محقق ابن امام فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ یہ جو مفتی ہے اس کے لیے فی الوقائع واقعات میں یعنی حالات میں لا بد له من ضرب اجتہاد و معرفت باحوال الناس، مفتی کے لیے ضروری ہے، لابدی ہے کہ وہ اس کے اندر کسی حد تک نوع اجتہاد ہو اور احوال ناس لوگوں کے احوال کی معرفت ہو حالات و واقعات کے اعتبار سے۔ وقد عرف ان الکفارۃ تفتقر الی کمال الجنایت، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ مفتقر ہوتا ہے، یعنی اس کو حاجت ہوتی ہے الی کمال الجنایتی، کمال جنایت کی۔ جنایت کہتے ہیں جرم کو کہ جس کی بنیاد پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو اب کچھ چیزیں اس میں سمجھیے گا، پھر ہم آگے جو ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ محقق ابن حمام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر مفطر کے دانتوں کے درمیان، صاحب دائیں نے کہا کہ جو مشہور قول ہے اس کے مطابق گوشت قلیل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کثیر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام ظفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا۔ محقق ابن حمام نے اس مقام پہ کہا کہ جو مفتی ہوگا نا اس کے لیے واقعات میں، احوال میں ضروری ہے کہ اس کے اندر اجتہادی صلاحیت ہو اور لوگوں کے حالات معلوم ہو۔ اچھا، ایک بات تو یہ محقق ابن حمام نے بیان کی، دوسری بات وقد عرفہ سے محقق ابن حمام ایک الگ بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کفاری کے لیے ایک اصول بیان کیا کہ کفاری کے لیے ضروری ہے کہ کمال جنایت پایا جائے، جس جرم کا کفارہ ہو رہا ہے وہ جرم مکمل طور پر پایا جائے تبھی کفارہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ لہذا فَيَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ، فرماتے ہیں لہذا مفتی غور کرے گا۔ اب یہ صاحب ہدایت، صاحب فتح القدیر نے گویا کہ صغرا کبرا ملا کر ایک نتیجہ نکالنے کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک بات مفتی کے بارے میں بیان کی ہے کہ اس کے لیے احوال ناس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ضرب اجتہاد ہو واقعات کے حوالے سے۔ دوسری طرف صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں کہ جو کفارہ ہے اس کے لیے کمال جنایت ہونا ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَيَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبِ الْوَاقِعَةِ، اس لیے فرماتے ہیں کہ مفتی کے سامنے جب مسئلہ آئے گا کہ کسی شخص نے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے گوشت کو حالت روزے میں کھا لیا، تو اب مفتی جو ہے وہ غور و فکر کرے گا، نظر کرے گا صاحب واقعہ کی طرف۔ صاحب واقعہ سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی حالت کو دیکھے گا۔ ان کان ممن یعاف طبعه ذلك اخذ بقول ابی یوسف، وان کان ممن لا اثر لذلك عنده اخذ بقول زفر۔ فرماتے ہیں کہ جو صاحب واقعہ ہے اس کو مفتی دیکھے گا۔ اگر صاحب واقعہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ ممن یعاف طبعه ذلك، کہ جس کی طبیعت کو تعفن واقع ہوتا ہے، جس کی طبیعت کو عار محسوس ہوتا ہے ایسی چیز سے، یا ہم اپنی عام زبان میں کہیں کہ جس کو گھن آتی ہے ایسی کنڈیشن سے، یعنی دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیز کھانے سے جو ہے اس کو گھن آتی ہے، وہ نکال کر پھینک دیتا ہے، تو فرماتے ہیں اخذ بقول ابی یوسف، تو ایسی صورت میں مفتی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو لے گا، یعنی قلیل اور کثیر والے قول کو لے گا۔ ٹھیک ہے، کہ ایسا شخص ہے جس کو پسند نہیں ہے، اس کی طبیعت نہیں چاہتی
کہ وہ دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے گوشت کو کھا لے اور اسے گھن محسوس ہوتی ہے، اب اگر اس نے قلیل کھا لیا تو پھر اسے معاف ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور کثیر کھا لیے تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ ہے امام ابو یوسف کا قول، اس کو لے لے گا۔ لیکن وہ ان کا مما لا اثر لذالک، اور اگر وہ شخص صاحب واقعہ ایسا شخص ہے جسے ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، بس منہ میں جو بھی ہے وہ اس کو دانتوں سے نکال کے جو ہے وہ کھا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں فرماتے ہیں مفتی جو ہے امام ظفر رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول لے گا کہ قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر بھی گویا آپ دیکھیے کہ احوال ناس کو لینے کی طرف امام ابن حمام نے اشارہ فرمایا۔ اچھا، یہاں پر صاحب فت القدیر کا کلام ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلی عبارت علامہ شامی لے کر آتے ہیں، وفی تصحیح العلامۃ قاسم، اور اسی طرح علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصحیح القدوری ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اب یہاں سے ایک اور بات شروع ہو رہی ہے، فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو قد يحكون اقوالا من غیر ترجیح وقد يختلفون في التصحیح، اگر تم یہ کہو کہ فقہا جو ہیں وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ اقوال کی حکایت کرتے ہیں بغیر ترجیح کے، بغیر ترجیح کے اقوال کی حکایت کرتے ہیں، یعنی اقوال کو بیان کرتے ہیں اور ان میں ترجیح بیان نہیں کرتے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ادھر ہی آپ یہ دیکھیے، صاحب ہدایہ نے دو اقوال بیان کیے، یہ جو کفارے والی صورت ہے، تو اگرچہ اس عبارت کا تعلق اس سے نہیں ہے لیکن میں ایک آپ کو مثال کے طور پر یہاں پر سمجھا رہا ہوں کہ صاحب ہدایہ نے دو قول بیان کیے، ایک قول تو یہ تھا کہ قلیل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کثیر ہو تو روزہ ٹوٹے گا، اور دوسرا قول بیان کیا امام ظفر کا کہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا۔ صاحب ہدایہ نے کسی قول کو یہاں پر ترجیح کے بغیر بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ترجیح اور ان کے درمیان قول فیصل تو صاحب فتح القدیر نے بیان کیا۔ تو علامہ قاسم بن قطب البغا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اعتراض کرو، اب ایک اعتراض، ایک سوال لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ فقہا جو ہے وہ اقوال کو نقل کرتے ہیں بغیر ترجیح کے، وقد یختلفون فی التصحیح، اور کبھی کبھی جو ہے وہ تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں، کبھی اقوال کو بغیر ترجیح کے لاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے یا یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ یہ آپ کو کئی جگہوں پر فقہا کا ملے گا کہ وہ کہیں گے کہ بھئی یہ قول صحیح ہے، اور ایک جگہ پر کہیں گے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، تصحیح کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا صورتحال ہے کہ کبھی تو بغیر ترجیح کے اقوال کو نقل کر دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں؟ تو علامہ قاسم بن قطب اس کو نقل کر کے کہتے ہیں قلت، میں یہ کہتا ہوں، يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغیر العرف واحوال الناس وما هو الارفق بالناس، فرماتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا، یعمل، عمل کیا جائے گا، بمثل ما عملوا، اسی کی طرح جو فقہا نے کیا، عمل کیا جائے گا اسی طرح جس طرح سے فقہا نے کیا، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی من اعتبار العرف و احوال الناس، یعنی عرف کے اعتبار سے اور لوگوں کے احوال کے اعتبار سے، وما هو الارفق بالناس، اور اس اعتبار سے جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے احوال کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہو، وما ظہر علیہ التعامل، اور اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا جس پر تعامل ناس زیادہ واضح اور ظاہر ہو، وما قوی وجہہ، یا اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا کہ جس کی دلیل جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو، ولا یخلو الوجود ممن یمیز ھذا حقیقت لا ظن بنفسه۔ اچھا، اب یہ جو علامہ قاسم بن قطب نے یہ جو جواب دیا ہے کہ قلت یعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغیر العرف، یہ جواب سوال سے کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اعتراض یہ تھا کہ فقہا جو ہے وہ بغیر ترجیح کے اقوال کو کیوں بیان نہیں کرتے، اور دوسری طرف اگر ہم فقہا کو دیکھیں تو بعض مقامات پر وہ تصحیح میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو علامہ قاسم بن قطب اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقہا بغیر ترجیح کے یہ جو اقوال کو بیان کرتے ہیں نا،
وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بعد والے لوگ جب ان اقوال کو دیکھیں گے کہ ان میں ترجیح نہیں ہے، تو وہ تغیر عرف اور احوال ناس کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دے دیں گے۔ اب جیسے یہی امام زفر اور امام ابو یوسف والا قول ہے روزے دار کے متعلق، تو صاحب ہدایہ نے اس کو بغیر ترجیح کے بیان کر دیا، دونوں اقوال کو بیان کر دیا۔ گویا کہ صاحب ہدایہ یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو بعد والے لوگ جو ہیں وہ ان دونوں اقوال پر عمل کر سکیں۔ اگر صاحب ہدایہ کسی ایک قول کو ترجیح دے دیتے تو پھر محقق ابن امام اس قول کو غیر مرجو جو ہے وہ محقق ابن امام اس قول کو مرجو قرار نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ صاحب ہدایہ کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے بغیر ترجیح کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو محقق ابن امام نے کیا کیا کہ تغیر عرف اور احوال ناس کے اعتبار سے دونوں اقوال کے درمیان ایک طرح سے ایک نوع تطبیق بیان کر دی کہ جناب اگر ایسا شخص ہوگا جس کی طبیعت میں جو ہے وہ سلامتی ہے اور جس کی طبیعت اتنی پاکیزہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو برا محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے امام ابو یوسف کا قول ہے۔ اور اگر ایسا شخص ہے جو جس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس کے لیے امام ظفر کا قول ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ فقہا بغیر ترجیح کے اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض مقامات پہ فقہا جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں تصحیح کے اندر، جیسے یہی امام ابو یوسف کا اور امام ظفر کا قول ہے، تو ہو سکتا ہے فقہا میں سے کسی نے امام ابو یوسف کے قول کی تصحیح بیان کی اور بعض نے جو ہے امام ظفر کے قول کی تصحیح بیان کی۔ تو یہ جو تصحیح کے اندر اختلاف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بعض نے اپنے علاقے اپنے شہر کے عرف کو دیکھا، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا اور امام ظفر کے قول پر عمل کیا، اور بعض نے جو ہے وہ اپنے علاقے میں دیکھا تو ان کو امام ابو یوسف کا قول زیادہ مناسب لگا۔ تو یہ مطابقت بن رہی ہے امام قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں کہ آپ نے فرمایا یعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغیر العرف واحوال الناس وما هو الارفق بالناس وما ظہر علیہ التعامل وما قوی وجہہ۔ ٹھیک ہے۔ ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقیقتا لا ظنا بنفسه۔ پھر اس کے بعد علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وجود خالی نہیں ہوا، وجود خالی نہیں ہوا۔ وجود سے مراد کیا ہے؟ وجود سے مراد اب نیچے حاشیے میں دیکھیں ای الموجودون اب الزمان، زمانہ خالی نہیں ہوا یا جو افراد موجود ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ زمانہ جو ہے خالی نہیں ہوا ایسے لوگوں سے ممن یمیزو ہذا، جو کہ اس حقیقت کو کیا کریں؟ ممتاز کریں۔ لا ظنن بنفسہ، زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہوں، حقیقت کو ممتاز کرنے والے ہوں، لا ظنن بنفسہ، نہ کہ محض جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے گمان کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ فَيَرْجِعُ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِمَنْ يُمَيِّزْ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، لہذا فرماتے ہیں کہ جو شخص تمییز نہیں رکھتا، فَيَرْجِعْ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ، وہ شخص جو ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے اس کی طرف لمن یمیز، جو ان چیزوں میں فرق کر سکتا ہے، لبراءۃ ذمتہ، وہ اس لیے ایسے اصحاب حقیقت کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اپنے ذمے سے فارغ ہو سکے، اپنے عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہو سکے اور اسے اپنے عہدے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اس عبارت کا مقصد اور مطلب یہ ہے جو علامہ قاسم بن قطب بغا بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی جو چیزوں کو حقیقی طور پر سمجھنے والے ہیں، احوال ناس کو سمجھنے والے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں جو عرف و عادت کے حساب سے بہتر ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں
کہ جو جن کے دلائل قوی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے والے ہیں کہ جن میں تعامل ناس پایا جاتا ہے، دنیا ان سے خالی نہیں ہوئی، اور دنیا میں صرف ایسے لوگ باقی نہیں ہیں کہ جو اپنے اوپر ہی چیزوں کو گمان کرتے ہیں، ظن بنفس ہی کرتے ہیں، اپنی حالت کو دیکھا اور سب کو سمجھے کہ سب اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی مفتی جو ہے وہ سلیم الطبع شخص ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہ نظافت پسند شخص ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ سارے لوگ نظافت پسند ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ لوگ جو ہے ایسے مفتی دنیا میں موجود ہیں جو حقیقت پسند ہیں اور وہ احوال ناس کو جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ مفتی، وہ فقیہ جس کو ان چیزوں میں تمیز نہیں ہے، وہ ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ اپنی اٹکل سے جواب دینے کے بجائے وہ ان اصحاب کی طرف رجوع کرے جو اصحاب تمیز ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے عہدے سے جو ہے وہ بری ذمہ ہو سکے۔ یہ عہدے سے بری ذمہ نہیں ہونا نہیں کہلائے گا کہ وہ اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ فتویٰ دے، بلکہ اسے احوال ناس کے حساب سے فتویٰ دینا ہوگا۔ اور اگر وہ احوال ناس کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ ایسے عالم شخص کے پاس جائے گا جو اس سے زیادہ احوال ناس کو سمجھنے والا ہوگا۔ یہاں پر علامہ قاسم بن قطب بغا کی جو تصحیح القدوری کی عبارت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں وَذُكِرَ فِي الْمُضَارَعَةِ، اور مضارعت کے باب میں بیان کیا گیا ہے، لو شرط الحب بینہما وسکت عن التبنی یجوز فی ظاہر الروایت، کہ اگر دو افراد نے آپس میں حب، حب کہتے ہیں بیج کو، ٹھیک ہے، مزارعت کے حوالے سے ہے، زراعت کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اگر دو افراد نے شرط لگائی، کس چیز کی شرط لگائی؟ بیج کی، ٹھیک ہے، وَسَكَتَ عَنِ التَّبْنِ، اور جو بھوسا ہوتا ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، تو فرماتے ہیں کہ یجوز فی ظاہر الروایتی، تو دو افراد کا اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے یہ ظاہر الروایہ کے اعتبار سے درست ہے اور جائز ہے۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اچھا، ہم کہاں پہ تھے؟ وذکر فی المضارعتی، اور مضارعت کے باب میں فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ لو شرط الحب بینہما، کہ اگر دو افراد نے آپس میں شرط لگائی بیج کی، مزارعت میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوتا ہے کسی زمین پر، تو ایک شخص کہتا ہے کہ بیج میری طرف سے ہوگا، اور دوسرا کہتا ہے کہ جو دیگر آلات اور کام ہوں گے وہ میری طرف سے ہوں گے۔ مختلف طرح کی اس میں جو ہے وہ شرائط رکھی جاتی ہیں حالات و واقعات کے اعتبار سے۔ تو اب دونوں نے جو ہے وہ بیج کی آپس میں شرط رکھی، ٹھیک ہے، اور وسکت عن التبنی، اور جو بھوسا ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، تو فرماتے ہیں یہ جزوفی ظاہر روایتی، ظاہر روایہ میں ایسا معاملہ کرنا آپس میں یہ درست ہے، جائز ہے۔ وَالتَّبْنُ لِرَبِّ الْبَزْرِ، اور یہ جو بھوسا ہوگا یہ اس کا ہوگا، یعنی اس کی طرف سے ہوگا جو کہ بذر والا ہوگا، بذر کا مطلب بھی بیج ہے، جو بیج ڈالنے والا ہوگا اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعن بعض مشائخنا، فرماتے ہیں لیکن ہمارے بعض مشائخ سے یہ روایت ہے کہ التبن بینہما کالحبی، کہ یہ جو
بھوسا ہوگا یہ بھی ان کے درمیان اسی طرح سے مشروط ہوگا جس طرح سے بیج کی شرط رکھی گئی ہے. یعنی بھوسا جو ہے یہ بیج کے تابع ہوگا. تو بیج کی جس طرح سے شرط رکھی گئی ہے اسی طرح سے اگرچہ بھوسے کے حوالے سے انہوں نے سکوت اختیار کیا ہو لیکن اس کا حکم وہی ہوگا جو کہ بیج کا ہوتا ہے باعتبار العرف، عرف کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. وتحکیم العرف عند الاشتباہ واجب کذا فی ظاہر کذا فی الذخیرۃ. فرماتے ہیں اور عرف کے اوپر حکم لگانا اشتباہ کے وقت یہ واجب ہوتا ہے. یعنی جب کسی چیز کے اندر جو ہے وہ شک واقع ہو جائے تو اس وقت ضروری اور واجب یہ ہے کہ عرف کے اعتبار سے ہم حکم لگائیں جیسا کہ ذخیرہ میں. تو یہاں پر بھوسے کے حوالے سے اشتباہ تھا اور بیج کے حوالے سے تو حکم واضح تھا. تو فرماتے ہیں کہ پھر بھوسے کا جو ہے ہم یہاں پر حکم جو لگائیں گے وہ عرف کے اعتبار سے لگائیں گے. اب یہ ان کے ہاں کا عرف تھا. ہمارے ہاں اگر مزارعت میں دیکھا جائے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر پھر ہم عرف کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اگر یہ جو ہے مثال کے طور پر دو افراد آپس میں مزارعت کا معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک شخص دوسرے کو زمین دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی بیج بھی تم ہی لگاؤ گے. تو اب جو چیزیں عرفاً بیج کے ساتھ اس کے تابع ہو کر آتی ہیں اگرچہ وہ مسکوت ہو ان کا ذکر نہ ہو تو بھی ان کو ذکر ان کو جو ہے اس کے تابع کیا جائے گا. اسی طرح اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ فقہا نے بیان کیا وذکروا فی باب الحقوق. اسی طرح حقوق کے باب میں جو ہے فقہا نے بیان کیا کہ ان العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق وبشراء منزل الا بكل حق هو له او بمرافقه ويدخل في الدار. مسئلہ کیا ہے سمجھیے گا. فقہا نے حقوق کے حوالے سے مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان العلو، علو کس کو کہتے ہیں؟ گھروں کے اوپر جو چھت ہوتی ہے جس پر رہا جاتا ہے مطلب چار دیواری جس پر لگی ہو باؤنڈری ہو اس کو چھت کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ان العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق وبشراء منزل الا بكل حق هو له. فرماتے ہیں کہ جو گھر کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے یعنی چھت وغیرہ جو ہوتی ہے لا يدخل بشراء، یہ شراء کے اندر یعنی خریدنے کے اندر خریداری میں یہ داخل نہیں ہوگا بشراء بیت بكل حق، تمام حقوق کے ساتھ کسی گھر کو خریدنے میں جو چھت ہے یہ داخل نہیں ہوگا. وہ بشراء منزل، اور اسی طرح منزل. اچھا اب بیت اور منزل میں علماء نے جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبارات سے فرق بیان کیا ہے. اس کی مختلف قسم کی تعریفات علماء نے بیان کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ جناب بیت جو ہے وہ صرف ایک چار دیواری اور ایک کمرے کو کہتے ہیں اور اگر جو ہے وہ اس کے ہاں کوئی احاطہ بھی ہو یعنی چار دیواری آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن کے کمروں کی دیواریں ہی ان کی باؤنڈری کی دیوار ہوتی ہے تو فقہا کہتے ہیں ایسے گھر کو بیت کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے منزل اس کو یا دار وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کمروں کی باؤنڈری جو ہے وہ جو مین باؤنڈری ہے اس سے الگ ہو، کمروں کی دیواریں اور مین باؤنڈری کے درمیان فاصلہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چار دیواری ہوتی ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ گھر ہوتا ہے تو فقہا اس کو دار یا منزل کہتے ہیں. اور بیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی بس کمروں کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہی باؤنڈری ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں ملک میں جو گنجان آباد علاقے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے محلات کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور جو بنگلے مثال کے طور پر ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو ان کو ہم جو ہے وہ منزل کہتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ان العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق، کہ یہ جو چھت ہے، یہ گھر کو خریدنے میں، تمام حقوق کے ساتھ خریدنے میں چھت داخل نہیں ہے، اور اسی طرح منزل کو خریدنے میں بھی جو ہے وہ چھت داخل نہیں ہے، الا بكل حق، مگر تمام حقوق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا، یہ میں عبارت تھوڑا سا دیکھوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق وبشراء منزل۔ اچھا، انہوں نے منزل اور دار میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے منزل، بیت اور دار میں فرق کیا ہے، تینوں میں فرق کیا ہے، جبکہ میں نے آپ کو منزل اور دار جو ہے وہ ایک ہی بتایا ہے۔ اب اس میں مختلف اعتبارات سے فرق ہو سکتا ہے، اس کو آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیت خریدتا ہے اور منزل خریدتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چھت، یہ جو ہے وہ خریداری میں شامل نہیں ہوگا، الا بکل حق ہوا لہو، او بمرافقہ، یا پھر وہ جو ہے وہ تمام کے تمام حقوق کا اس میں ذکر کر دے، تو پھر وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي الدَّارِ، لیکن اگر کوئی شخص دار خریدتا ہے، یعنی دار کے الفاظ کے ساتھ گھر کو خریدتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ چھت جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا نا، چھت کے شامل ہونے نہ ہونے کا۔ اب فی زمانہ جو ہے ہمیں اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عرف میں سب کو گھر ہی کہتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ فرق زیادہ سے زیادہ بنگلے کے اندر ہوتا ہے، ورنہ سب کو گھر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے آگے کی عبارت میں فرماتے ہیں قال فی البحری، بحر الرائق میں امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان هذا التفصیل مبنی علی عرف الکوفہ، کہ یہ جو تفصیل ہے، اس کا اس کی جو بنیاد ہے وہ اہل کوفہ کے عرف پر رکھی گئی ہے۔ وفی عرفنا يدخل العلو فی الکل، رہی بات ہمارے عرف کی، تو اس میں فرماتے ہیں کہ چھت جو ہے وہ چاہے دار ہو، چاہے بیت ہو، چاہے منزل ہو، سب میں خریدتے وقت چھت جو ہے وہ شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، سواء باع باسم، اسم البیت او المنزل او الدار، چاہے وہ بیت کے نام سے جو ہے وہ خرید بیچ رہا ہو، چاہے وہ منزل کے نام سے بیچ رہا ہو، یا دار کے نام سے بیچ رہا ہو۔ والاحکام تبتنا علی العرف، تبتنا علی العرف، اور احکامات کی جو بنیاد رکھی جائے گی وہ عرف پر رکھی جائے گی۔ فیعتبر فی کل اقلیم، لہذا عرف کا اعتبار جو ہے ہر شہر اور علاقے میں الگ الگ کیا جائے گا۔ وفی کل عصر، عصر عرف اہلہ، اور ہر زمانے میں اس کے اہل کا عرف ہی معتبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوفہ میں جو ہے جو ہمیں یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوفہ میں جو ہے یہ جو چھتوں کی گھروں کے اوپر جو چھت ہوا کرتے تھے، غالباً ان کی تعمیرات اس انداز میں کچھ گھروں کی ہوتی تھی کہ وہ الگ سے شمار کیے جاتے تھے۔ فی زمانہ ہم اس کو یوں لے سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر فلیٹ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ کل بھی میرے ذہن میں آیا تھا، پھر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ عرف کے اعتبار سے، عرف میں جو ہے وہ گھر جو لوگ خریدتے ہیں نا، وہ زمین پر بنا ہوا جو گھر ہوتا ہے اور اس کی جو زمین ہوتی ہے وہ دونوں خریدی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے دور میں جو ہے وہ فلیٹس بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے زمین پر مستقر نہیں ہوتے، ہوا کے اندر معلق ہوتے ہیں ایک اعتبار سے، کیونکہ اس کے نیچے بھی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر آپ کوئی فلیٹ خریدتے ہیں، وہ پہلے منزل پر ہے،
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پانچویں ساتویں منزل تک جتنے بھی فلیٹ ہے وہ سارے آپ کے ہو گئے. وہ جو اوپر کا منزل ہوگا، اوپر کی جو چھت ہوگی وہ اس میں داخل نہیں ہوگی. اچھا، بعض جگہوں پر جو ہے وہ پلازے اور بلڈنگز اور بہت سارے گھر، دو تین منزلہ گھر جو ہوتے ہیں وہ کرائے پر دیے جاتے ہیں. تو اس میں وہ کیا ہوتا ہے، کرایہ دار کہتا ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ یہ نیچے کی دکانیں یا نیچے کا جو گھر ہے یہ آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں، اوپر کی جگہ ہماری ہے، یہ اوپر کی جگہ میں نے کسی اور کو کرائے پہ دی ہے. تو یہ ایک عرف چل رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں پلازوں کے حوالے سے، دو تین منزلہ گھروں کے حوالے سے. تو کوفہ میں جو ہے، جس وقت علماء نے یہ بات کہی تھی کہ جو منزل اور بیت ہوتا ہے اس میں کیا معاملہ ہوگا کہ منزل اور بیت کے اندر جو ہے وہ اوپر کی چھت جو ہے وہ خرید و فروخت میں شمار نہیں کی جائے گی، جبکہ دار کہنے میں جو ہے وہ اوپر کی چھت بھی شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن صاحب بہر نے کافی کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ یہ تو کوفے والوں کا عرف تھا. رہی بات ہمارے عرف کی، تو فرماتے ہیں ہمارے ہاں تو بیت کہو، منزل کہو، دار کہو، ہر صورت میں چھت داخل ہی داخل ہے. اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ یہ ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہوگا. لہٰذا جہاں جہاں جس انداز کے طرز تعمیر ہوں گے وہاں پر پھر ان چھتوں وغیرہ کے حوالے سے اسی طرح کی گفتگو کی جائے گی، جیسے میں نے مثال آپ کو پلازوں وغیرہ کی دی. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے انہوں نے ربا کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا. فرمایا وفی باب الربا من البحر عن الکافی ایضا. اور اسی طرح جو ہے وہ کافی کے حوالے سے بحر الرائق میں یہ بات بیان کی گئی ہے باب الربا میں کہ والفتویٰ علی عادت الناس، کہ فتویٰ جو ہے وہ لوگوں کی عادت کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی عرف کے حساب سے دیا جائے گا. وقدمنا عن الہدایتی، اور ہم نے ہدایت کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ قولہ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق الیہ، کہ انہوں نے ایک مسئلے میں کہا تھا کہ یہ جو ہے متعارف ہوتا ہے، یہ جو مختلف نقود کی بات ہوئی تھی ایک جگہ پر بیع و شرع کرتے وقت، کہ اگر کسی نے مطلق جو ہے نقود کو بیان کر دیا حالانکہ اس شہر میں جو ہے بہت ساری کرنسیز چلتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ لأنه هو المتعارف، جو کرنسی متعارف ہو جائے گی ہوگی، فینصرف المطلق الیہ، تو مطلق کو اسی کی طرف پھیرا جائے گا عرف کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں فہذا کلہ صریح فیما قلنا من العمل بالعرف ما لم یخالف الشریعہ. فرماتے ہیں یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں، کلہ صریح، یہ ساری کی ساری باتیں اس معاملے میں صریح ہوں، فیما قلنا من العمل بالعرف، جو ہم نے عرف پر عمل کرنے کے اعتبار سے باتیں کی ہیں، ما لم یخالف الشریعہ، جب تک شریعت کی مخالفت اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے. کل مکسی والربا ونحو ذالک، جیسے مثال کے طور پر مکس یا جو ہے وہ ربا اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں. اچھا، یہ مکس کا معنی کیا ہوگا؟ مکس کا معنی کیا ہوگا؟ تو غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مالی جرمانہ یا اس طرح کی جو ہے وہ کوئی چیز جو کہ جو ہے وہ شریعت کے برخلاف ہو. اور ربا، ربا جو ہے سود کو کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ شریعت مطہرہ کے برخلاف ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے مالی جرمانے ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک میں اگر آپ ٹریفک کے قوانین میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ہے وہ چالان کاٹے جاتے ہیں. یہ مالی جرمانے کی ایک شکل ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ جو چالان کاٹنا ہے یہ ہمارا عرف ہے اس لیے اس کو جائز ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں جو محتاط علماء ہیں، بعض علماء تو اس پر کلام نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں مسئلہ یہی ہے کہ مالی جرمانہ جو ہے فقہ نے اس کو ممنوع اور ناجائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، حکومت کی طرف سے ہو، عوام کی طرف سے ہو، کسی خاص ادارے کی طرف سے ہو، تو مالی جرمانہ جو ہے یہ ممنوع اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریفک چالان اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ یہ تو عرف ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ عرف ہے جو خلاف شریعت ہے.
اسی طرح بعض اداروں میں بعض کمپنیز جو ہے وہ ربا سود کا معاملہ کرتی ہیں، بینکنگ کا جو پورا ایک نظام ہے وہ سود کے اوپر ہے۔ اب آپ کہیں کہ پاکستان میں بینکوں کا عرف ہی یہی ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ خلاف شریعت ہے، ہم اس عرف کو نہیں مانتے۔ تو علامہ شامی نے فرمایا فَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَا مِنَ الْعَمَلِ بِالْعُرْفِ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرِيعَةِ كَالْمَكْسِ وَالرِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، ساری عبارتیں اس معاملے میں سری ہیں جو ہم نے عرف پر عمل کرنے کے حوالے سے بات کی ہیں، جب تک شریعت کی مخالف نہ ہو، جیسے کہ چالان وغیرہ لینا، اضافی ٹیکسز وغیرہ لینا، اور ربا وغیرہ جو ہے وہ لینا، سود کا کاروبار وغیرہ کرنا۔ یہ چونکہ خلاف شریعت ہے، چاہے 10 مرتبہ اس کا جو ہے عرف ہو، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ فلا بد للمفتی والقاضی بل والمجتہد من معرفت احوال الناس، لہذا مفتی، قاضی اور بلکہ مجتہد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے احوال کی معرفت رکھے۔ وقد قالوا، اور اسی طرح جو ہے وہ علماء نے یہ فرمایا کہ ومن جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، جو شخص اپنے زمانے والوں سے جاہل رہا، ان کے احوال، ان کے حالات سے جاہل رہا، تو وہ جو ہے جاہل مطلق ہے۔ وقدمنا انہم قالوا، اور یہ بات جو ہے ہم نے پیچھے بھی بیان کی ہے کہ فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ یفتیٰ بقول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء، کہ امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا ان مسائل میں جن کا تعلق قضاء کے ساتھ ہے، لکونہ، کیوں، جرب الوقائع، کیونکہ امام ابو یوسف کو تجربہ تھا واقعات کا، وعرف عارف احوال الناس، اور آپ جو ہے لوگوں کے احوال کی معرفت رکھا کرتے تھے، اس لیے ہم نے امام ابو یوسف کے اقوال کو لیا قضاء کے متعلق مسائل کے اندر۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فی البحر، اور اسی طرح جو ہے وہ بحر الرائق میں ہے، عن مناقب الامام محمد للکردری، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب کے حوالے سے امام کردری نے جو ہے وہ بیان جو فرمایا ہے بحر الرائق میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ کانا محمد، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یذهب الی الصباغین، یہ افراد نہیں تو صباغ، چمڑے کو رنگ دینے والے، کپڑوں کو رنگ دینے والے، امام محمد رحمت اللہ تعالی نے ان کے پاس جایا کرتے تھے، وہ یسأل عن معاملتہم، اور آپ رحمت اللہ تعالی نے ان کے معاملات کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے تھے، وما یدیرونہا فیما بینہم، اور امام محمد رحمت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ان کے درمیان معاملات کیسے چلا کرتے ہیں، یعنی یہ لین دین کیسے کرتے ہیں، اجارے کیسے کیا کرتے ہیں، اور مطلب رنگ ریزی کا جو کام ہے اس میں یہ کس طرح سے اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، امام محمد رحمت اللہ تعالی نے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر علماء اور فقہا کا معمول رہا ہے ساری زندگی کہ وہ جو ہے مختلف لوگوں کے پاس دورے کیا کرتے تھے، ان کے پاس جا کر جو ہے ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے، یہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ تو فقہا اور علماء اور بالخصوص مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بازاروں میں لوگوں سے جو ہے وہ پوچھے کہ آپ لوگ اس کاروبار کو کیسے کرتے ہیں، وہ جا کر جو ہے مختلف کمپنیز میں لوگوں سے پوچھے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ درس و تدریس اور ساری چیزیں اپنے معاملات چھوڑ کر وہ ساری زندگی جو ہے نا مارکیٹوں، بازاروں اور کمپنیز کے چکر لگاتا رہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات میں سے ایک مخصوص وقت رکھے، ٹھیک ہے، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک مخصوص وقت رکھیے کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے معاملات کو دیکھے۔ آج کے زمانے میں اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے بڑے اہل علم ہوتے ہیں لیکن کسی ٹاپک پر جب ان سے بحث کی جائے، ان سے بات کی جائے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کا تو علم نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کو مشورہ دوں گا اس حوالے سے، لیکن اس میں پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اپنی درس تدریس اور ان چیزوں کو متاثر کیے بغیر آپ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں معاملات اور ان کے حالات اور واقعات کو دیکھیں۔ جب بھی کوئی ایسا
ٹاپک اٹھتا ہے، ایسا معاملہ اٹھتا ہے، تو ہم اس پر جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں، بھائی معلوم تو ہو یہ چیز ہے کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جو ہے وہ کچھ مہینوں پہلے جو ہے وہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ منظوری دی گئی ایک چیز کی کہ بھائی پاکستان میں جو ہے ہم کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ حکومتی سطح پر جو ہے ترجیح دیں گے، اور اس کے حوالے سے ایک پورا کونسل بنایا گیا۔ اب کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہمارا ایک ہی موقف ہے پرانا، جو ہم مطلب ایک آدھ مرتبہ سن لیا اور اسی پر جو ہے نا وہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ابھی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کہ حالات حاضرہ چل کیا رہے ہیں۔ اور وہ وہی پرانا ہمارا موقف ہے کہ جناب والے یہ تو بالکل ہی 100% ناجائز چیز ہے، اور اس میں جو ہے بس اس کا چونکہ کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ تو بہرحال جب ہم کتاب البیوع پڑھیں گے اور مبی کے وجود کے اوپر بحث کریں گے تو پھر وہاں پر آپ کو عرض کروں گا، لیکن اب وہ ایک موقف ہم نے سن کے اس کو بند کر دیا ٹاپک کو، حالانکہ اس پر فقہا کو ابھی بھی کلام کرنا چاہیے، ابھی بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ حکومت اس کو ایک لیول پر لا رہی ہے، تو کل کو حکومت اگر علماء کو کہتی ہے کہ آپ آئیے اور اسلامی نقطۂ نظر سے اس پر بحث کیجیے، تو علماء تو ایسے بغلے جھانکتے رہیں گے کہ ہمیں جناب پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم نے تو کوئی تحقیق ہی نہیں کی۔ یا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو اس وقت آپ بھی یہی کہیں گے کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو یہ ایک تشویشناک معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز عمل دیکھیے کہ جن کے بارے میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کانا محمد یذهب الى الصباغین، رنگ ریزوں کے پاس جایا کرتے تھے، ویسألوا عن معاملتهم، ان کے معاملوں کے بارے میں ان سے پوچھا کرتے تھے، وما يديرونها فيما بينهم، اور وہ آپس میں کیا سلسلہ کرتے ہیں ان کو آپ دیکھا کرتے تھے۔ چلیں بہرحال آج اس کو جو ہے نا ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کل انشاءاللہ الکریم اس ٹاپک کو ہم مزید آگے چلائیں گے، اور یہ ایک ہی صفحہ رہتا ہے، اس کو بھی ہم کل ہی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے عرف کی اقسام کے بارے میں، اور عرف عام اور عرف خاص بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کریں گے، اور اس کو بیان کریں گے، اور اس کے حوالے سے احکامات کو بھی بیان فرمائیں گے۔ عرف عام کا اعتبار کہاں ہوتا ہے، عرف خاص کا اعتبار کہاں ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، بہت زبردست ایک چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا معاملہ ختم ہوگا اور اس کے بعد اشعار وغیرہ آئیں گے۔ کل اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم عرف کے ٹاپک کو مکمل طور پر جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جائیں۔ تو آج اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب۔ سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے ماشاءاللہ۔ کیا شان! میری آواز نہیں آ رہی یا واقعی میں کوئی سوال نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ شکر ہے خدا کا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری۔ جی جناب، کوئی سوال نہیں ہے۔ کتاب ختم ہونے والی ہے دہرانے سے انشاءاللہ الکریم، ہم جو ہے وہ پھر آپ سے سوالات کریں گے، پھر آپ کہیں گے استاد جی پیپر سبق بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ بڑا مشکل ہے، اور یہ تو جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو پہلے ہمیں بتائی نہیں گئی، یہ تو بعد میں پتہ چلی اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔
چلیں مرضی آپ کی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دو سوال تھے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ دوران سبق ہی ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کیا شان ہے میری، میں نے دوران سبق ہی آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے۔ جزاک اللہ۔ میں تو صاحب کشف ہوں، اصحاب کشف میں سے۔ کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا چلا ہے آپ کے جواب سے، ورنہ مجھے دوران سبق پتہ نہیں چلا کہ میں نے کسی کا وہ سوال جو اس کے دل میں تھا میں نے اس کا جواب دے دیا۔ ٹیسٹ کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو ٹیسٹ کے بعد آپ نے پڑھا ہو، سارے سوالات جو ہے وہ وہیں سے میں نے دیے تھے جو آپ پڑھ چکے تھے۔ فہم کی وسعت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ کتاب میں بعد میں آتی ہیں، لیکن ایک ذہین اور فطین طالب علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ابتداءً ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ مصنف آگے اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ تو ٹیسٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور اس لیول پہ تخصص میں ٹیسٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طالب علم سے اس کی ذہانت کے اعتبار سے پوچھا جائے کہ وہ کیا سمجھا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ ٹیسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ کو اس کتاب کو یہاں تک پڑھنے سے کیا محسوس ہوا، علامہ شامی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ خودکار آلات کا زمانہ ہے، اور اے آئی کا دور ہے، تو چیزوں کو صرف کمانڈ دینے کی دیر ہوتی ہے، ان چیزوں کو صرف اشارہ دینے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ساری چیزیں، وہ سارے پروگرامز، وہ سارے سافٹ ویئرز خود کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دیے ہوئے کمانڈ پر۔ تو جب انسان کا بنایا ہوا ایک پروگرام، ایک سافٹ ویئر یا ایک مشین، وہ ایک کمانڈ پر پورا کام کر لیتا ہے، تو ہم انسان کیوں اس چیز میں پیچھے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتاب میں مصنف کس طرز پر چل رہا ہے، مصنف کا انداز کیا ہے، مصنف کا اسلوب کیا ہے، مصنف سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ آخری حرف اور آخری لفظ تک آپ پڑھیں۔ اب یہ شرح اصول آپ مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ رسم الافتاء میں جو الفضل الموہبی اور رجل الاعلام ہیں، یہ دو رسائل ہیں جو مکمل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم اجل العالم بھی میں مکمل پڑھانے کی میری نیت تو نہیں ہے، بہرحال حالات دیکھیں گے ہم کہ کس طرح کے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، الاشباح والنظائر ہے، المعتقد المنتقد ہے، یا شامی کے جتنے ابواب ہیں، وہ سارے انکمپلیٹ ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ شامی تو میں نے پوری پڑھی نہیں، مجھے کیا پتا شامی کیا چیز ہے؟ میں نے الاشباح والنظائر تو پوری پڑھی نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا جی الاشباح والنظائر میں کیا ہے؟ وہ ایک مشہور مثال ہے کہ چاول کے چند دانے کھانے سے جو ہے وہ پورے دیگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں نمک مرچی کی کیا کنڈیشن ہے۔ اسی طرح کتابوں کو جو ہے وہ ان کے مخصوص نصاب کے اعتبار سے پڑھنے کے بعد انسان اندازہ لگا ہی لیتا ہے کہ مصنف کا کیا اسلوب ہے۔
چلے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا. انشاءاللہ کریم پھر